بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا لیکن ایک بات آپ نے دیکھا ہے، آپ کو اس بات پر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، گھر والا تو مجرم ہے، بارات لانے والا بھی مجرم ہے، اور جو بارات میں ایسی حرکت کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ آپ نے غور کیا ہے کہ ناشتہ کھانے کے بعد ناشتہ کی پیکٹ میں غلہ، دانا، اناج اور کیا کہتے ہیں سموسا اور مٹھائی اور بسکٹ اور چنا چور کیا کیا سب نہ ہوتا ہے، سب نہ ہوتا ہے، اور کس بے دردی سے پھینک دیتے ہیں، ایک ایک دانا پر، ایک ایک لڈو پر، ایک مسلم مٹھائی پر، ایک مسلم سموسے پر آپ نے نہیں کھایا، مسلم کیلے پر، مسلم انڈے پر آپ کے لات پڑے، آپ کے جوتا پڑے، کسی کے باپ نے ایک گیہوں کا دانا بنا لیا، یا بنا سکتا ہے؟ اللہ کی نعمت کی ناقدری۔ ارے خدا کے بندے، تجھ کو تو وہاں پر عذاب میں پھنس جانا چاہیے، اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کو مہلت دے رہا ہے۔ امہلہم رویدا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کمینہ کو چھوڑ دو، جے دن پیوے نہ نٹی جاتے۔ آپ لوگ دیکھا کہ نجات پڑا، پہلے جو ہم چلتے تھے طالب علمی میں، طالب علمی سے فراغت کے بعد، تو ایک انگریزی کا ہندی کا کاغذ بھی اگر یہ سڑک پر گرا رہتا تھا اٹھاتے تھے، لیکن اب تو بچھونے بچھا رہے تو کہاں جاؤ مولوی صاحب، ڈوم بنے ہزاروں لے کے باہر، تب تو مصیبتیں ہو گئی، کھائیے گا آپ، جوتی آئیے گا آپ، لتی آئیے گا آپ، اور اٹھا کے پھینکیں گے ہم۔ اب اس کے مکلف نہیں، ہاں البتہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، اردو کا کوئی کاغذ رہتا ہے، اگر ہم بڑھ گئے بھی آگے گاڑی روکوا تو اس کو اٹھاتے اور کسی دیوار کی سوراخ میں رکھ دیتے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ جانتے ہیں، اسی کو ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک جینٹل مین جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کوئی نہ جانتا، کئی بار وی آئی پی قسم مت، اس لیے وہ سب وی آئی پی ہو، وی آئی پی سب ہو گیا ہے، تب وی آئی پی کو سب جانا، جینٹل مین کو جانو؟ کوئی نہ بتا سکتا، اگر نہ بتائے تو ہم سمجھیں گے کہ دھرم گاچی میں سب جائیں گے۔ جینٹل مین کا مطلب یہ ہے کہ اس انگریزی لباس میں بعض لوگ شریف ہوتے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ وی آئی پی تو کوئی جو سوٹ بوٹ میں ہو، تو سوٹ بوٹ میں تو ہو بھی تھا، لیکن حضرت مولانا فرماتے ہیں شریف تھا، اسی لیے جینٹل مین کا نام ہے، جینٹل مین۔ اب جینٹل کے معنی کا ہوئے ہمارے نہ جنیے، مین کے معنی تو جنیے کی آدمی، اب مین معنی مولی، ایم اے این مین، مین مانے مردبہ، ایم ای این مین موضوع، جینٹل مین۔ حضرت مولانا اسی ڈبے میں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ صاحب بہشتی دیور، ہم لوگوں کے لیے تو وہی سمجھدار ہے، بہشتی دیور جنہوں نے لکھا وہ مولانا، وہ بھی تھے، جینٹل مین بھی تھے، تو انہوں نے کھانا نکالا، کھانا نکال کے کھانا شروع کیا، تو وہ بھی مسلمانے تھا، ایک تو بڑکی بوٹی تھی نا، تو اس کو جو نوچ رہا تھا نا، تو نوچتے نوچتے وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی، کبھی کبھی بوٹی سے بھی ہوشیار وہ بھاگے کی کوشش کرو، یہ سسرا نہ جانے کتنا چیز ہوئی، یہاں تک کچھ کہا تھا ہم تو دیکھو کہ ایک دو بیر دنت مارو ہو کے بعد نہیں ہوئی، تو جو جتنی بھی بوٹی ہے میں پیٹ میں چلے جائے پیٹی میں، تو وہ جو بوٹی گری نا، تو وہ جینٹل مین نے پاؤں سے جو بوٹ پہنے ہوا تھا ایسے کھسکا کے شرافت سے اس کو سیٹ کے نیچے کر دیا کہ کسی کا پاؤں نہ پڑے، اتنوں تو شرافت دکھلائے، تو جینٹل مین نہ ہو رہے، جینٹل مین۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ادھرفیہ میں ایسی تقریر ہوئی، لاوا چھتی اجھلے،
ہمیں معلوم نہ دل من سے آخر ہم 40 سال سے اسی کھٹتے بوڑھا بڑھوا ہو گیا اب تو زبانوں نہ چلے منوں نہ چلے دماغوں نہ چلے یہ جو انوار اللہ بابو ہے نا ہمارے کو نہ پہیا کا بلٹو چاہے جتنا کمزور ہے چلتے رہے چاہے ٹیوب پھٹ جاؤ ٹائروں پھٹ جائے تو ہم کہتے چلیے آپ کہتے تو سچے سچے رہے حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ ارے کون کی ماں باغ بیانی جو یہ کر کے دکھلائے گا کہ اللہ کے نعمت کی ناقدری ہوتی ہے. اتنا بڑا عالم آپ لوگوں کو کسی کو معلوم ہو نہ ہو لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہندو کی جو قرآن والی کتاب ہے جس کو قرآن بولتے ہیں اس میں بھی حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہے. اب اسی طرح اندازہ لگائیے کہ کتنے مہان پروش تھے, کتنی عظیم شخصیت تھی, کتنے بڑے آدمی تھے اللہ والے جن کا نام اور جن کا تذکرہ قرآن میں آیا. اٹھے جو بھوج میں کھا نہ جا کے کروچ حرام کا مال دل لگا کے کھانا, جتنا ہنسوتے کو ہنسو دیکھے میں آ گیا. آپ لوگ غور سنیں اتنے بڑے عالم پورے دیوبندی علماء جو ان کے سامنے سر جھکایا بولتی بند ہو جاتی ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور اس بوٹی کو وہ کس کے سیٹ کے نیچے سے نکالا, ہاتھ میں لیا اور ایسا پاکیزہ نفیس طبیعت کا آدمی کہ اگر کسی کا کھلا ہوا پیٹ دیکھ لیتے تھے تو ان کو قے آ جاتی تھی. ارے ان کو چھوڑیے وہ تو پیر تھے. آپ کے ان کے جو مرید تھے مولانا عبدالعزیز صاحب بسنتی, مولانا محفوظ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ابا مولانا عبدالعزیز صاحب بسنتی رحمت اللہ علیہ, اگر کسی گھر سے گورہا سے پکائی گئی روٹی یا گورہا سے پکایا گیا چاول اگر کوئی سامنے رکھ دیتا تھا اب وہ لقمہ رکھتے تھے تو قے ہو جاتا. یہ بزرگوں کی طبیعت کی نفاست ہے نہ سن. اب وہ حضرت اس بوٹی کو نکالے اور پھر سنداس والا جو کپ ہوتا ہے ہاتھ دھونے والا باہر, اس باہر والے کپ میں اس پانی کو بہایا, اس کو خوب بڑھیا سے دھویا. مطلب یہ وہ پانی نہ پیتے تھے حضرت, اپنا رکھتے تھے تو اس کو دھویا, دھو کر کے وہاں پر نہیں کھائے, چھپا کے سیٹ پر آئے. آپ اسی بوٹی کو جینٹل مین کے سامنے نوچ کے خوب کھائے. جب ہڈی باقی رہ گئی تو پھینک دیے. اب یہ جینٹل مین صاحب کے دماغ میں ایک کھلبلی مچی کہ اتنی بڑی شخصیت معلوم ہوتی, پہچانتا نہیں تھا اتنی بڑی شخصیت اور اتنی نفیس طبیعت معلوم ہوتی ہے, نازک انسان. اب ایسے کھانے کو انہوں نے دھویا, دھونے کے بعد ہمارے سامنے کھایا. آخر اس میں راز کیا ہے, بھید کیا ہے؟ حضرت جب تھانہ بھون اسٹیشن پر اترے تو وہ بھی اتر گیا. اس کو وہاں نہیں اترنا تھا, وہ بھی اتر گیا. اب اتر کے حضرت کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جب حضرت خانقاہ میں پہنچے تو آدمی دیکھتے ہیں نا دروازے پر جوتا اتارتے ہیں تو موڑ کر کے اس جوتا کو اٹھاتے ہیں, نہ سمجھے جوتا کو اٹھاتے ہیں. ایک بار نظر پڑ گئی تو وہی جینٹل مین معلوم ہوتا ہے. تو سلام کیا, وعلیکم السلام. اس کے چہرے کی رونق ختم ہو گئی تھی, اس کے چہرے کی رونق ختم ہو گئی. کہا ارے بھائی آپ کو کہاں جانا تھا, آپ تو کہہ رہے تھے دوسری جگہ جانا. کہا کہ نہیں حضرت جانا تو تھا لیکن ایک کام سے آیا ہوں. کہا تب آپ میرے مہمان ہوئے, چلیے آئیے بیٹھیے. حضرت جب آرام سے بیٹھے تو کہا کہ بھائی کیا کام ہے, راستے میں کیا کام پڑ گیا کہ آپ میرے یہاں چلے آئے پیچھے پیچھے. تو کہا کہ حضور جس بوٹی کو میں نے پاؤں سے راؤنڈ کر کے سیٹ کے نیچے کر دیا
آپ نے اس کو دھو کے کھا لیا، دھو کر کے بہت زیادہ ہوتا تو آپ کنارے ڈال دیتے، ٹرین سے پھینک دیتے، لیکن آپ نے اس کو کھایا، اس میں کیا بھید ہے؟ اصل آپ کو یہ سنانا ہے، جو برات میں کرچ کرچ کے کھاتے ہیں اور حرام کا مال پاتے ہیں، خوب کھاتے ہیں اور آدھا چیا کو کھاتے ہیں، آدھا چیا کو پھینک دیتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ میرے بھائی اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، دراصل بات یہ ہے کہ میں یہ سوچنے لگا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت کی ناقدری کی گئی، اس کو جوتے سے لتیایا گیا اور لتیانے کے بعد اندر ڈال دیا گیا۔ اگر وہ لقمہ اللہ تعالی جل شانہ سے فریاد کرتا اور اللہ کو جلال آتا اور اللہ تعالی اس جلال میں اگر اپنا عذاب بھیج دیتے تو نہ گاڑی بستی نہ گاڑی کا کوئی فرد بچتا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ الگ نہ آئی، اس لیے ایک ایک دانے کی قدر کرنی چاہیے۔ اور آج اسے تہیا کر لیجئے کہ نستہ کا جو پاکٹ ملیے نا تو او کا ایک ایک گو دانا جو ہے چن چن کے کھائے، اور نہ کھائے کو رہیا اگھانا بکلا کے طرح کوٹھیا تکتا تو او کو کیا کریا کنارے میں لے جا کے کہ کم سے کم چیروئی کھائے، پرندہ کھائے، چونٹی کھائے، گوجر ماکو کھائے، تو کم سے کم اس نعمت کو اللہ کی دوسری مخلوق تو کھائے نہیں۔ اتنا سبق آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ نہ رکھیے گا؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟